اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ فائدہ، اس میں ایک تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ ایسے لوگ قیامت والے دن اجر و ثواب میں سب سے آگے ہوں گے۔ دوسرے، اللہ کو یاد کرنے اور اس کی فرما برداری کرنے والے مرد یا عورت دونوں کو برابر کا اجر ملے گا۔ ذکر اور اللہ کا پالن کے ثواب میں جنس کی بنیاد پر کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، یہ کلمہ توحید ہی چونکہ اسلام کی بنیاد ہے اس لیے اس کا ذکر افضل ہے۔ کچھ علماء بطور ذکر صرف اسی کلمہ توحید کو افضل مانتے ہیں، اور کچھ کے نزدیک اس کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہاں ان کے نزدیک بطور ذکر دونوں کو برابر پڑھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، تو آپ مجھے ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، فرائض کی ادائیگی تو ہر صورت میں ضروری ہے، اور رضا الہی کے لیے مستحبات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح نوافل بھی اللہ کی قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن ان کی کثرت سے کبھی کبھی عام قسم کے لوگ گھبرا اٹھتے ہیں، اور وہ صرف فرائض اور سنن کی پابندی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی خواہش اس حدیث میں ظاہر کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر۔ زبان کو تر رکھنے کا مطلب ہے برابر ذکر کرنا، یعنی اللہ کے ذکر کو اپنا مستقل معمول بنا لے۔ اس طرح نوافل کی کثرت جس سے تو گھبرا گیا ہے نہ بھی ہوگی تو ذکر الہی کی کثرت سے وہ پر ہو جائے گی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، صحت کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو حلال دے دیجیے اور حرام سے بچا لیجیے، اور اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو شکر کرنے کی، ذکر کرنے کی اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔